رحمۃ اللہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور حضرت ادریس کی صورت میں کوئی فرق نہ تھا۔ صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کر سکتی تھی اور لوگ اس صورت کی پوجا کرنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی اور عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی تبلیغ اور ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو کہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا، اور انہی کو خنوخ کہا جاتا ہے۔ اور ماہرین انساب نے رسول اللہ کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکت قلم سے لکھنے والی ہے، قلم آپ نے ایجاد کیا۔ آدم علیہ السلام کو 308 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا، اس دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگاتے اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگاتے تھے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے موافق ہوا وہ ٹھیک ہے، اور اللہ کا فرمان ہے اور ہم اس کو بلند مقام پر فائز کیا۔ اسی طرح ہے جیسے صحیحین میں حدیث معراج میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں۔ شاید اس وقت کے نبی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں سے ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک